مسئلہ ہو گیا ہے تو مناسب لگتا ہے کہ میں درس شروع کر دوں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قابل احترام علماء کرام، میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے اس کا آخری حصہ کتاب الجامع، اور اس آخری حصے سے ایک باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق کی ترغیب کا بیان، اس کا باب ہے۔ اس سے متعلق اس باب میں جو احادیث آئی ہیں جو اچھے اخلاق کے تعلق سے ہیں، ایک ایک کر کے ان احادیث کا اور ان باتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو حدیث ہم نے شروع کی تھی وہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، اور جس کی اہمیت اس دور میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جبکہ لوگوں کے ہاتھ میں بولنے کے اور لکھنے کے وسائل بڑھ گئے ہیں، اور لوگوں کی عزتیں اچھالنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، خصوصاً ایسا دور جس میں لوگ کسی اور کے معاملے میں کیوں پڑیں کہ مزاج کے ساتھ جینے والے بن چکے ہیں۔ حدیث جو ہم نے شروع کی تھی، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا ہم ایک بار پھر سے اعادہ کریں۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رد عن عرض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اخرجہ الترمذی وحسنہ ولاحمد من حدیث اسماء بنت یزید نحوہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من ارد عن عرض اخیہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کریں، اس کی عزت سے الزام کو، تہمت کو اور اس آنچ کو دور کرے، بالغیبی، جبکہ وہ بھائی اس مجلس میں موجود نہ ہو، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دفاع کرنے والے، ڈیفینڈ کرنے والے مسلمان سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا۔ اخرجہ الترمذی وحسنہ، امام الترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ولاحمد من حدیث اسماء بنت یزید نحوہ، اور امام احمد نے حضرت اسماء بنت یزید سے بھی اسی کے قریب الفاظ میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے یہی معنی ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت اسماء بنت یزید کی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلیل بن سکتی ہے اس معاملے میں، اس فضیلت کے ثابت کرنے میں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کتنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا دفاع کرے، خصوصاً اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب معاملہ اہل علم کا ہو، ایسے لوگوں کا ہو جو سماج میں مقام رکھتے ہیں، کہ جو انسان جتنا اونچائی پر ہوتا ہے اس کی بے عزتی کی جائے، اسے نیچا کیا جائے تو اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک عام انسان کی عزت بھی اہم ہوتی ہے، اس کا دفاع بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن جو آدمی کسی مقام پر ہو، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ سماج میں لوگوں کے درمیان ایک بڑا مقام رکھتا ہو سیاسی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، تو ایسا انسان اگر اس کی عزت اچھالی جائے اور اس کی عزت خراب کی جائے تو اس کا زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ وہ نقصان صرف اس تک محدود نہیں ہوتا ہے بلکہ عام لوگوں کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔
تو اس تعلق سے کچھ باتیں آج کے درس میں ہم دیکھیں گے. اسی کے لیے کچھ دلیلیں ہمارے سامنے ہیں کہ صحابہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا دفاع کرنا، بعض صحابہ نے کس طرح سے دفاع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب بعض منافقین نے آپ کی شان میں گستاخی کی یا صحابہ کے بارے میں بری بات کہی. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال رجل في غزوة تبوک في مجلس یوما. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں، تبوک کی جنگ میں ایک مجلس میں لوگ موجود تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص کہنے لگا ما رأیت مثل قرائنا هؤلاء، ہمارے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری، اس زمانے میں قاری یا قرا ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو قرآن کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے اور اس کی تعلیم دینے کے اعتبار سے بہت مہارت رکھتے تھے. قرآن کے اسکالرز ان کو کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ صرف قرآن کے اسکالرز تھے، ظاہر بات ہے کہ وہ حدیث کے بھی اسکالرز تھے، اس لیے کہ قرآن کے سمجھنے میں حدیث بہت ضروری ہے. تو کہا کہ ما رأیت مثل قرائنا هؤلاء، میں نے ہمارے یہ قاری لوگ ہیں ان کی طرح کسی کو دیکھا نہیں. لا ارغب بطونا ولا اکذب السنتا ولا اجبن عند اللقاء. تین باتیں کہی کہ میں نے ان سے زیادہ پیٹو، ان سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والا یا ان سے زیادہ بڑے پیٹ والا، ارغب بطونا اوسع بطونا، یا کثرت العقل کے اعتبار سے ہے کہ میں نے ان سے بڑے پیٹ والے اور ان سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے یا پیٹ کے مطلب پیٹو لوگ میں نے نہیں دیکھے. ولا اکذب السنتا، اور نہ میں نے ان سے زیادہ زبان کے جھوٹے دیکھے، نعوذ باللہ. ولا اجبن عند اللقاء، اور نہ میں نے ان سے زیادہ دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت میں بزدل کسی کو پایا. کھانے کے حریص، پیٹ والے، اور اسی طرح سے زبان کے جھوٹے اور دشمن کے مقابلے میں بزدل میں نے نہیں دیکھا. کس کے بارے میں، کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ صحابہ کی طرف اشارہ ہے. صحابہ کے بارے میں بات کہی جا رہی، نعوذ باللہ، جس میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. تو فقال رجل فی المجلس، ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں. ظاہر بات ہے منافق لوگ ہی ہیں، کوئی مسلمان ایسی بات نہیں کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں. تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. فقال رجل فی المجلس کذبت ولکنک منافق، کا جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم منافق ہے. کیونکہ اگر تم مومن ہوتا تو ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور عام طور سے اہل علم کے بارے میں جو کہ قراء ہیں ان کے بارے میں نہیں کہتا. اس آدمی نے کسی کا ایک کا نام لے کے نہیں کہا کہ فلاں آدمی کے بارے میں میرا کہنا ہے. اس نے دینی وصف وہاں پہ اختیار کیا کہ یہ جو قراء ہیں، یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کا یہ حال ہے، زبان کے جھوٹے ہیں، پیٹ کے حریص ہیں، کھانے کے حریص ہیں، اور بڑے ہی بزدل لوگ ہیں. تو اس طرح سے اس نے تہمت لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر. تو ایک صاحب نے کیا کہا؟ جھوٹ بولتا ہے تو، بلکہ تو منافق ہے. ایسا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو منافق ہے. لَأُخْبِرَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونزل القرآن، یہ بات اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، وہ آپ تک پہنچی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی نازل کر دی. قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بِحَقَبِ نَاقَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ منظر بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو آدمی تھا جس نے ایسی بری بات کہی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام، اس کی نکیل، حقب نکیل کو کہتے ہیں جس سے جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو کہا کہ اونٹ کی نکیل کو پکڑے ہوئے وہ کھڑا ہوا تھا. تنکبہ الحجارۃ وہو یقول یا رسول اللہ انما کننا نخوض ونلعب. وہ یعنی پتھریلی زمین پر چل رہا تھا ننگے پاؤں، اور وہ پتھر جو ہے اس کے پاؤں میں نکیلے چبھ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ آپ کی لگام پکڑے ہوئے تھا، آپ کو منانے میں لگا ہوا تھا. اور کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے رسول ہم تو بس ہنسی کھیل میں اس طرح کی بات کر رہے تھے،
ہم تو بس مذاق میں بول رہے تھے کہ یہ لوگ ایسے ایسے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، سیریس نہیں بول رہے تھے، کسی پہ تہمت نہیں لگا رہے تھے، مذاق مذاق میں کہہ رہے تھے نعوذ باللہ کہ یہ سارے لوگ جتنے قرآن کے ماہرین ہیں یہ سب کیا ہیں، پیٹو ہیں، بزدل ہیں، اور یہ لوگ کیا ہیں، یہ یعنی زبان کے جھوٹے ہیں۔ مذاق میں کوئی کہتا ہے اس طرح سے، تو اس طرح سے جو ہے ہم لوگ بس کھیل مذاق میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ ایسا کہہ رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اب اللہ و آیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تو مذاق کر رہے تھے، اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے، رسول کے ساتھ ٹھٹا کر رہے تھے، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے۔ یعنی جس چیز کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ کون ہے؟ اللہ کی کتاب والے، علماء، رسول، اللہ کا دین، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، دین کے معاملے میں مذاق کر رہے ہو۔ تو یہ جو آیت ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیت بھی نازل کر دی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ مقبل نے بھی اپنی کتاب الصحیح المسند من اسباب النزول میں صفحہ نمبر 108 پر اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس زمانے میں ایسے تھے جو مذاق مذاق میں کسی کی بھی عزت اچھال دیا کرتے تھے، بلکہ اس پر تہمت لگاتے تھے۔ زبان کا جھوٹا ہونا کوئی مذاق نہیں ہے، کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، زبان کی جھوٹے ہو، تو اس طرح کی بات کہنا یہ بہت سخت بات ہے۔ تو اس مجلس میں جو صحابی بیٹھے تھے وہ خاموش نہیں رہے، انہوں نے دفاع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا دفاع کیا، کہا تو جھوٹ بولتا ہے، ایسے نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں ہے صحابہ، بلکہ بھوکے رہنے والے اور یعنی جہد اور مجاہدے کی زندگی جینے والے، میدان جنگ میں بالکل شہسوار ہیں وہ لوگ، زبان کے سچے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک هم الصادقون۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ منافق ہی کہہ سکتا ہے، جب اللہ کی گواہی کے بعد آدمی ایسا کہے تو اللہ کی بات پر ایمان لانے والا نہیں ہوا۔ جو اللہ کے رسول پر تہمت لگائے، گویا کہ وہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے، وہ اللہ کا بھی مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انتخاب کیا، تو نعوذ باللہ دیکھو اللہ کا انتخاب کتنا غلط ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ایک اعتبار سے اللہ کا بھی مذاق بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ایک عالم کی کسی ایک بات کا جو واقعی اس کے دین سے جڑی نہ ہو، اس کے چلنے پر، اس کے بولنے پر کچھ کسی کو ہنسی آ جائے اور آپس میں اس پر مذاق ہو، یہ بھی برا ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان کسی انسان کا مذاق اس اعتبار سے اڑائے کہ وہ دینی منصب کا مذاق اڑائے، سارے علماء کو برا کہے، سارے علماء کو کہے کہ علماء ایک بھی کام کے نہیں دنیا میں، اگر ایسا کہتا ہے تو یہ کفر ہے، بہت سخت بات ہے، یہ بہت سخت بات ہے کہ ایک آدمی علی الاطلاق سارے علماء کو یعنی گمراہ قرار دے، برے بتائے، غیر ذمہ دار بتائے، یا ان کی شان میں ایسی گستاخی کرے جو ان کے دین پر اس کی آنچ آتی ہو، اور سارے علماء بلا تفریق اگر آدمی ایسا کہتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اس کے ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تو یہاں پر صحابی نے دفاع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی، اور پھر آپ نے بھی اس سے کہا کہ تم کس کا مذاق اڑا رہے تھے، ہنسی کھیل کر رہے ہو، اللہ اور اس کی کتاب کا، اس کی آیتوں کا، اس کے رسول کا مذاق کرتے ہو، تو یہ بہت سخت بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ کے دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور اس پر چپ نہیں بیٹھنا چاہیے، بولنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ مار پیٹ کرنا شروع کر دیں، آپ کی سلطان وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر گھر میں اولاد اس طرح کی بات کرے، مذاق اڑائے دین کا، تو پٹائی بھی کی جا سکتی ہے اگر وہ بڑا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ راستوں پر سب کی پٹائی کرنا شروع کر دیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ ان صحابی نے بھی ایسا نہیں کیا، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو مقام دیکھ کر ہی انسان کو قدم اٹھانا چاہیے کہ بڑا فتنہ اس سے نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی کا دفاع کیا۔ اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں غدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ فقال رجل این مالک ابن دخشن، کہ مالک ابن دخشن کہاں ہیں؟ فقال رجل منا ذلك منافق لا يحب اللہ ورسولہ، کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کو ذرا بھی محبت نہیں۔
मालिक इब्न दुख्शन सहाबी हैं। तो किसी ने पूछा कि कहाँ है वो, तो किसी ने जवाब में क्या कहा, मुनाफिक है वो, क्या मोहब्बत है उसको अल्लाह उसके रसूल से, कुछ भी मोहब्बत नहीं। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तक़ूलू, या बाज़ रिवायतों में है ला तक़ूलू, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तग़ी बिज़ालिका वजह अल्लाह, वो तो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और इसमें उसका मकसूद अल्लाह की रिदा है। ये जो कलिमा वो पढ़ता है दिखावे के लिए नहीं, जैसे मुनाफिक कहते कहते थे और पढ़ते थे, बल्कि इसमें अल्लाह की रिदा चाहता है, तो ऐसा मत बोलो। काला बला, उस शख्स ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। काला फ़इन्नहु ला युवाफ़ा अब्दुन यौमल क़ियामति बिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। आपने फरमाया, मजीद ये कहा कि जो भी बंदा इसका हक अदा करके क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करे, तो अल्लाह ताला जहन्नम की आग को उस पर हराम कर देगा। इमाम अल बुखारी ने किताबु इस्तिताबतुल मुर्तद्दीन में इसको रिवायत किया है, और हदीस नंबर 6938। इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान हदीस नंबर 33 पर इसको रिवायत किया है। एक और रिवायत है जिसमें आपने फरमाया ला तकुल दालिक, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो कि मुनाफिक अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता है। ला तकुल दालिक अला तराहु क़द क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह युरीदु बिज़ालिका वजह अल्लाह, क्या तुम नहीं देखते कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है और इसमें उसकी रिदा, यानी उसका मकसूद अल्लाह की रिदा है। तो फिर कैसे कहते हो कि वो मुनाफिक है और अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत नहीं रखता है, जबकि उसका कलीमा सच्चा है, अल्लाह की रिदा के लिए। इस हदीस को भी इमाम अल बुखारी ने किताब सलाह में हदीस नंबर 425 पर रिवायत किया है। तो इन दोनों रिवायतों से बात मालूम हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक सहाबी के दीन, उसके ईमान के बारे में, यानी अ, उस पे तोहमत लगाई गई, उनके बारे में ऐसी बात कही गई कि वो तो मुनाफिक है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता तो आता नहीं है यहाँ पर, उसके तो ताल्लुकात किसी और से जुड़े हुए हैं। इस तरह की बात जब कही गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं बैठे, बल्कि आपने फौरन लोगों को वहां पर टोका, मत बोलो ऐसा, ला तकुल दालिक, ऐसा मत बोल। क्या तुम नहीं जानते हो कि वो अल्लाह यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है और उसमें उसका मकसूद अल्लाह की रज़ा के सिवा कुछ नहीं? तो आपने फौरन टोका। इस हदीस की शरह में इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वफ़ीही अन्न मन रमा अहदन बिनिफाक़िन व ज़करा सूअ अमलिही। इस हदीस में इस बात की दलील है कि अगर किसी इंसान पर निफाक की तोहमत लगाई जाए और बुराई के साथ उसके बुरे अमल का ज़िक्र किया जाए, उसका अमल यानी उसकी बुराई के साथ उसका ज़िक्र किया जाए, फ़इन्नहु यंबग़ी अन तुरद्द ग़ीबतुहु, तो ज़रूरी है, मुनासिब यही है कि उसकी गैर मौजूदगी में उस पर से तोहमत को हटाया जाए, उसका दिफ़ा किया जाए। व युज़करा सालिह अमलिही, और उसके अच्छे अमल को ज़िक्र किया जाए। आपकी यानी आपके सामने किसी मुसलमान की, जिसको आप जानते हैं कि अच्छा इंसान है, लेकिन कमियां भी उसमें हो सकती हैं, या झूठे तौर पर उस पर कोई तोहमत लगाई जाए, उसकी दीनदारी ही को मजरूह करार दिया जाए, वो तो ऐसा नहीं है, वो तो दीनी एतबार से कुछ भी नहीं है, उसके दीन पर तोहमत लगाई जाए, उसको बेदीन साबित किया जाए, हत्ता कि उसकी ईमान के बारे में बात होने लगे। अगर आपकी मौजूदगी में ऐसा होता है, तो आप पर जरूरी है कि आप उसका दिफा करें, आप पर वाजिब है कि आप उसका दिफा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम उसको मुनाफिक नहीं बोल सकते, मुसलमान हो, ऐसा कैसा बोल रहे हो उसके बारे में, नहीं बोल सकते हैं। देखो उसने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया है, तो उसके उसका दिफा किया जाए। और अगर कोई आदमी उसके बुरे अमल को जिक्र कर रहा है, तो आप उसके अच्छे अमल को जिक्र कराएं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया, मुनाफिक बोलने वाले को मना किया, और आपने कहा कि देखो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है ना, और अल्लाह के लिए बोलता है, तो आपने उन सहाबी के अच्छे अमल को जिक्र किया जो उनके ईमान और उनके दीन की दलील था। तो ये फतहुल बारी में इब्न रजब ने ये बात कही है इसी हदीस की शरह में। इसी तरह से आप देखें, सहाबा आपस में भी एक दूसरे का दिफा करते थे। काब इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की लंबी हदीस है, उसमें जो 3 सहाबी थे, उनमें से एक ये भी थे, तो रह गए थे पीछे। कहते हैं कि वलम यज़कुरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बलग तबूक। जंग तबूक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकल गए और ये पीछे रह गए, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा जिक्र ही नहीं किया, मेरा तज़किरा नहीं किया, मेरा नाम नहीं लिया, यहाँ तक कि आप तबूक पहुँच गए।
فقال وهو جالس في القوم بتبوک، تبوک میں آپ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے ساتھ میں، تو آپ نے کہا ما فعل کعب ابن مالک، کعب ابن مالک کہاں ہے؟ کعب ابن مالک کا کیا ہوا، کہاں ہے وہ؟ قال رجل من بنی سلمہ، بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ حبسہ برداہ والنظر فی عطفیہ، اس کی چادر نے اسے روک لیا اور دائیں بائیں اپنے کندھوں کو دیکھنے نے اس کو روک لیا. حبسہ برداہ والنظر فی عطفیہ، یعنی وہ ہمیشہ لباس میں اس میں اپنی اس میں اکڑ میں لگا رہتا ہے نا اس باللہ، اور اس نے اس کو زینت کے شوق نے اس کو روک لیا. فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے مجلس میں، کہ کیسی بری بات کہتا ہے، بئس ما قلت واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرہ، نہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول ہم نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب المغازی میں حدیث نمبر 4418 اور امام مسلم نے التوبہ میں یعنی کتاب التوبہ میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2769 2769. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بری بات کہی. وہ تو اپنے کپڑوں میں ہی لگا ہوا ہے، وہ تو اپنی زینت میں ہی لگا ہوا ہے، اور وہ اپنے گھمنڈ میں پڑا ہوا ہے، اس طرح کی بات کہہ، اسی وجہ سے رک گیا، وہ نہیں آ سکا، وہ جنگ میں وہیں پڑا ہوا ہے، وہ اپنی دنیا کی چیزوں میں زیب و زینت میں. میں نے کہا بہت بری بات کہتا ہے. معاذ بن جبل نے اس کو ٹوک دیا، بری بات کہتا ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ کے رسول ان میں ہم نے بھلائی ہی دیکھی ہے، ہم ان کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں، ایسا نہیں ہے ان کے بارے میں بات ٹھیک نہیں ہے. تو فوراً دفاع کیا. آج ہمارے یہاں پر یہ چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم بولنے والے کے دشمن نہیں بننا چاہتے. کیوں نہیں بولتے ہم لوگ؟ کوئی آدمی کسی کی برائی اگر کرے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اگر وہ ظالم جابر ہے اور آپ بولیں گے تو آپ کے لیے بھی خطرہ ہو جائے گا، یہ اور بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کی عام مجلسیں ہیں، دوستیاں ہیں، محبتیں ہیں، تعلقات ہیں، کبھی بزنس کی وجہ سے ہیں، کبھی رشتہ داریوں کی وجہ سے ہیں، کبھی دوستیاں ہیں بس ایسی، کبھی دینی مجالس ہیں، اور کوئی آدمی کسی کی عزت اچھالتا ہے اور اس کے بارے میں تہمت لگاتا ہے، غلط بولتا ہے اس کے بارے میں، اس طرح سے اس کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی عزت، اس کا اعتماد ختم ہوگا، جبکہ حقیقت میں وہ انسان ایسا نہیں ہے، یا اس میں کمی ہے تو ہلکی معمولی تھی لیکن اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا جس سے ایک دم ہی وہ غیر معتبر ہو جائے، اور وہ مسلمان اپنا دفاع کرنے کے لیے اس مجلس میں موجود نہیں ہے. سب کے سب چپ چاپ اس کو سنتے رہتے ہیں، کسی میں ہمت پیدا نہیں ہوتی کہ نہیں بھائی ایسا نہیں بولنا چاہیے، وہ اچھا انسان ہے، کمیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، تم جیسا بول رہے ہو ویسا وہ نہیں ہے، اتنی بڑی غلطی اس کی نہیں ہے، خواہ مخواہ اس کو بڑا چڑھا کے مت بولو. نہیں بولتا آدمی. کیوں نہیں بولتا ہے؟ اس لیے کہ مجلس کا موڈ خراب کیوں کروں میں. سب لوگ اسی میں نشے میں ہیں کہ کسی کی برائی کی جائے، بھائی سب ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، میں اس مطلب ماحول کو کیوں خراب کروں، میں کیوں سب میں نیک بنوں، میں کیوں لوگوں کو روکوں، چلنے تو چل رہا ہے تو انجوائے کر رہے ہیں تو کرنے دو. بعض اوقات اس طرح کی بات ہوتی ہے. کسی بھی مسلمان کی عزت اچھالی جائے اور ہم خاموش رہیں، اچھی بات نہیں. شفقت سے، محبت سے، نرمی سے، ادب سے، جیسا بھی ہو آدمی بولے، بہتر ہے کہ ہم نہ بولیں، ایسا نہیں ہے، ہم لوگ زیادہ ہی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور خواہ مخواہ وہ آدمی اپنے دفاع کے لیے موجود نہیں ہے، وہ اپنے ڈیفنس کے لیے موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، یا ہو سکتا ہے بات ہی غلط ہو، خبر ہی غلط ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ ایسا پسند کریں گے کہ آپ کے بارے میں بولا جائے اور آپ وہاں دفاع کے لیے موجود نہ ہو، اور ایسی تہمت آپ پر لگائی جائے جو آپ نے نہیں کیا؟ اپنے بارے میں جب آدمی سوچتا ہے تو بہت حساس ہو جاتا ہے. دوسروں کی عزتوں کا جب معاملہ آتا ہے تو آدمی لاپرواہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ لاپرواہی قیامت کے دن بہت مہنگی پڑے گی. یہ لاپرواہی قیامت کے دن بہت مہنگی پڑے گی. اپنے بھائی کا ساتھ اس نے دنیا میں چھوڑا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ساتھ چھوڑ دے گا. اس وقت احساس ہوگا کہ کاش میں نے مسلمان کی عزت کا دفاع کیا ہوتا. شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں، یہاں پر ایک اور مسئلہ ضمناً آتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں فَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْإِنسَانِ إِذَا سَمِعَ مَنْ يَغْتَابُ أَحَدًا أَنْ يَكُفَّ غِيبَتَهُ، کہ
اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان پر، ایک انسان پر یہ بات واجب ہے، لازم ہے کہ جب کسی کی غیبت اس کی موجودگی میں کی جائے اور وہ سنے اس کو، تو اس کی غیبت سے اس کو روک دے۔ وَأَن يَسْعَىٰ فِي إِسْكَاتِهِ، کوشش کرے کہ اس غیبت کرنے والے کو چپ بٹھائے۔ اما بالقوة اذا كان قادرا، قوت سے اگر اس کو روک دے اگر قادر ہو تو، كأن يقول اسكت اتق اللہ خف اللہ، واما بالنصيحة المؤثرة، یعنی ڈانٹ کے اس کو روک دے، خاموش ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اس کو تنبیہ کرے، قوت سے اس کو روکے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر وَإِمَّا بِالنَّصِيحَةِ الْمُؤْثِرَةِ، یا پھر اچھی مؤثر، یعنی ایسی مؤثر طریقے سے اس کو نصیحت کرے، اچھے طریقے سے نصیحت کرے۔ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ يَقُومُ وَيَتْرُكُ الْمَكَانَ، اگر وہ ایسا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس جگہ سے اٹھے اور چھوڑ کے نکل جائے، اس مجلس کو چھوڑ کے نکل جائے۔ یغتاب فیہ الجالسون اہل الخیر والصلاح، جس مجلس میں لوگ خیر اور نیک اور صالح لوگوں کی غیبت کر رہے ہوں، اچھے لوگوں کی غیبت جس مجلس میں کی جائے، ایسی مجلس میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، بیٹھا نہیں جاتا ایسی مجلس میں۔ فإنه يجب عليه اولا ان يدافع، ایسے انسان پر جو اس مجلس میں ہے جس میں نیک لوگوں کی غیبت ہو رہی ہے، اس پر واجب ہے کہ ان کی مدافعت کرے، ان کو ڈیفینڈ کرے۔ فإن لم يستطع فعليه ان يغادر، اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ وإلا كان شريكا لهم في الإثم، اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو ان کے ساتھ گناہ میں یہ بھی شریک ہوگا، یہ بھی شریک مانا جائے گا کہ یہ موجود تھا لیکن اس نے دفاع ان کا نہیں کیا۔ شرح ریاض الصالحین میں حدیث نمبر 1530 کی شرح میں شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے۔ آج آپ دیکھیے سیاست کے شیدائی بیٹھے بیٹھے امت کا حال درد اور بیان جب کرتے ہیں، سب سے پہلے تیر چلاتے ہیں کس پہ؟ علماء پہ، اسی کے ساتھ حکام پہ۔ اس کو اگر گدی پہ بٹھایا جائے فتویٰ کی، یا اسی کو حکومت کی گدی پہ بٹھایا جائے تو ایک چھوٹی سی گلی بھی نہیں سنبھال سکتا ہے، اور گلی تو بہت دور کی بات ہے، اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا، یہ گھر میں اس کی حکومت نہیں چلتی ہے، لیکن باہر پوری دنیا کی حکومتوں کے بارے میں بولتا ہے، حکام کے بارے میں بدزبانی کر کے لوگوں کو حکام سے دور کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ علماء جو ان حکام کی تائید کریں یا ان حکام کے ماتحت ہوں، کسی نہ کسی منصب پر ہوں، افتاء پر یا کسی طرح سے، جیسے سعودی وغیرہ میں ہیں، فوراً ان لوگوں کے بارے میں زبان درازی کرنے لگتا ہے کہ یہ تو بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو بزدل لوگ ہیں، یہ ایسے اور ایسے ہیں، یہ پیٹرو ڈالر والے علماء ہیں، یہ دینار و درہم والے علماء ہیں، یہ حیض و نفاس والے علماء ہیں، ان کو کیا معلوم امت کا حال کیا چل رہا ہے، یہ تو اپنی راحتوں میں مگن ہے۔ جبکہ حال اگر دیکھا جائے تو اس کی زندگی میں ساری خرافات اور محرمات ہوں گی، اس کی خود زندگی کے اندر عیاشی ہوگی، اس کی خود زندگی میں ہوگی عیاشی، اور وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ کم کھا کے، کم پی کے، کم پہن کے جی رہے ہوں گے، لیکن یہ ان سے زیادہ یعنی عیاشی کی زندگی جیتے ہوئے ان سے زیادہ آسانی کے ساتھ جی رہا ہوگا، لیکن بڑی بڑی باتیں کرے گا جب چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا۔ کسی ایک پڑوس کے مسلمان کو کبھی اس نے کھانا یا کپڑے یا کچھ اس طرح کی چیز بھی نہیں، اس کے گھر کی فیس بھی نہیں بھری ہو، لیکن پوری امت کا درد دکھائے گا، اور اس کے لیے اپنے جذبات کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے کیا کرے گا؟ علماء کو اور حکام کو نشانہ بنائے گا، اور باقی لوگ چپ چاپ سنتے رہیں گے، باقی لوگ چپ چاپ سنتے رہیں گے، ہاں میں ہاں ملیں گے، ہاں نا دیکھو علماء ایسے ہیں، ہاں دیکھو کیا حال چل رہا ہے، وہاں کا حاکم ایسا، یہاں کا حاکم ایسا، وہاں کا حاکم ایسا۔ تو اپنے گھر کا حاکم ہے تو کتنا صحیح ہے، یہ بھی تو دیکھ، تو بھی تو حاکم ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اسی حدیث میں آپ نے امام کے بارے میں بھی کہا، اسی حدیث میں آپ نے گھر والوں کے بارے میں بھی کہا، آپ جا کے دیکھ لیجئے، ایک ہی حدیث ہے، اس میں مسلمانوں کے حاکم کے بارے میں بھی ہے کہ اس سے پوچھ ہوگی اس کی رعایا کی، اور گھر کے مالک کی بھی، گھر کے بڑے کی بھی، اس کی بھی پوچھ ہوگی کیونکہ وہ بھی مالک ہے گھر کا، وہ بھی حاکم ہے گھر کا۔ تو اب دیکھ لیں کہ اس سے اس کی پوچھ ہوگی تو اس سے تیری، تو اس سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن تو اس کے بارے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اپنے گھر کی حکومت کے بارے میں اتنا زیادہ فکر تجھ کو نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے صحابہ کا دفاع کرنا، صحابہ کے بارے میں کوئی لب کشائی کر رہا ہو،
حضرت معاویہ کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، یا کسی اور صحابی کے بارے میں، حضرت مغیرہ کے بارے میں، یا عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں، یا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے بارے میں، یا کسی اور صحابی کے بارے میں، یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یا شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جیسا کہ عام طور سے شیعہ کا شیوا ہے کہ ان کو کھانا ہضم نہیں ہوگا جب تک کہ صحابہ کو برا نہیں کہیں گے. تو یہ اور محرم کے مہینے میں آپ دیکھیے زبانیں دراز ہو جاتی ہیں، اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ پر لعن طعن ہوتی ہے. تو مسلمان کے سامنے اگر یہ بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ جائیں وہاں پہ امام باڑے میں جا کے دیکھتا ہوں میں کیا ہو رہا وہاں پہ، آپ کو ضرورت نہیں جانے کی، ایسی مجالس میں جانا بھی جائز نہیں. لیکن اگر آپ کے ساتھ میں ایک بیٹھنے والا اگر صحابہ پر طعن کرتا ہے کہ حضرت معاویہ دیکھیے ایسا کیے، حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیے، فلانے نے ایسا کیوں، حضرت علی نے ایسا کیوں کیے، ایک آدمی اگر صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے آپ کو فوراً ٹوک دینا چاہیے، نہیں تو آپ کے ایمان میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اذا ظہر مبتدع یقدح فیہم بالباطل فلا بد من الذب عنہم. اگر کوئی بدعتی صحابہ کے بارے میں باطل طور پر کوئی قدح، کوئی ان کی یعنی ان کی کردار، ان کی شخصیت پر کوئی یعنی قدح کر رہا ہو، کوئی ان کو یعنی برائی ان کی کر رہا ہو، فلا بد من الذب عنہم، لازم ہے کہ ان کی طرف سے آدمی دفاعی بات کرے، ان کو ڈیفینڈ کرے. وذکر ما یبطل حجتہ بعلم وعدل، اور ضروری ہے کہ علم کی بنیاد پر اور انصاف کے ساتھ، یہ نہیں کہ گالی بکنے لگے، اور وہ گالی دے رہا ہے تو آپ بھی گالی دینے لگے، یا وہ بری بات کر رہا ہے تو آپ ایک دم آپ سے باہر ہو کر ایک دم گندی باتیں کرنے لگ جائیں اس کے خلاف، نہیں، بلکہ علم اور عدل کی بنیاد پر اس کی بات کا رد کیا جائے، اس کو غلط ثابت کیا جائے. تو یہ بھی دین کے اندر ضروری ہے کہ عام انسانوں کی عزت اپنی جگہ ہے، صحابہ کی عزت، علماء کی عزت، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کے اہل بیت کی عزت، امہات المؤمنین کی عزت، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی ہو، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ علم اور عدل کی بنیاد پر صحابہ کا دفاع کرے. منہاج السنت النبویہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254 پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے. اسی طرح سے علامہ الطحاوی، امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم، علماء سلف پہلے اور بعد والے سارے علماء، من التابعین اہل الخیر والاثر واہل الفقہ والنظر، سارے کے سارے تابعین میں سے بھی جو اہل خیر ہیں، اہل خیر و اثر ہیں، یعنی آثار کے جاننے والے، خیر ان کی زندگی میں تھی اور فقہ ان کے پاس تھا، اور ان کے پاس گہری سمجھ تھی، گہری یعنی باریک بینی ان کے پاس تھی. لا یذکرون الا بالجمیل، ان کا ذکر اچھے طریقے سے ہی کیا جانا چاہیے. سارے سلف کا، ائمہ اربعہ ہوں یا ان سے پہلے کے اور بھی علماء ہوں، سلف ہوں، تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں، محدثین ہوں، ان کا جو تذکرہ ہے، ان کا تذکرہ ہمیشہ اچھے طریقے سے ہی ہونا چاہیے. لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرہم بسوء فهو علی غیر سبیل، جو ان علماء کا برے طور پر ذکر کرے، برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، تو ایسا انسان صراط مستقیم پر نہیں ہے. فهو علی غیر السبیل، السبیل اللہ والا راستہ، صراط مستقیم، وہ آدمی صراط مستقیم پر نہیں، وہ بھٹکا ہوا آدمی ہے. تو سلف میں اہل علم کا تذکرہ کرتے وقت بھی انسان کو احتیاط کرنا چاہیے اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ محدثین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کیا کر دیا ان لوگوں نے، اتنی ساری کتابیں لکھ دی، یہ صحیح یہ ضعیف، پریشان کر دیا امت کو. محدثین کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے کتابیں لکھی، تحقیق کی، سندوں کو محفوظ رکھا. اگر سندوں کو یاد نہیں رکھتے، اس کو آپ فضول سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی اوقات نہیں ہے یہ کرنے کی، لیکن انہوں نے محفوظ رکھا تاکہ آج کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے آیا کہاں سے، لکھ دیا محدثین نے اپنی طرف سے. انہوں نے سندوں کو محفوظ رکھا تاکہ آج بھی کوئی آدمی جان سکے کہ یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی، محدث تک اس حدیث کو پہنچنے کا وسیلہ ذریعہ کیا ہے، کون اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے. آج انہوں نے اتنی محنت کی. اب کوئی آدمی جاہل کھڑا ہو کے کہے
کہ ہمارے لیے قرآن کافی، کیا ہے محدثین کی ساری چیزیں، ہم کو نہیں چاہیے حدیث، اور کیا خواہ وقت ضائع کر دیا اس طرح سے. یا فقہا کے بارے میں آدمی کہنے لگے، فقی مسائل استنباط کی کیا ضرورت تھی، بس قرآن حدیث کافی ہمارے لیے، ان کے فتووں کی کیا ضرورت ہے ہم کو. جاہل آدمی ہے، تو کیوں فتوا دے رہا ہے ان کے بارے میں؟ تیرا بھی تو فتوا غلط ہوا، تو بول رہا کیوں ہے قرآن حدیث بس ہوگا نا، تو کیوں بول رہا ہے؟ جب ان کا بولنا غلط ہے تو تیرا بولنا کیسے صحیح ہے؟ تو بہت سارے لوگ اکثر جس چیز کی تردید کرتے ہیں خود اس میں واقع ہوتے ہیں، وہی کرتے ہیں جس سے دوسروں کو روک رہے ہیں. تو یہ جاہل لوگ ہیں. تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بات کا رد ہونا چاہیے، لیکن علم کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر. یہ نہیں کہ ہم خود ظلم کے جواب میں ظلم کرنے لگ جائیں اور جہل کے جواب میں جہل کے شکار ہو جائیں. نہیں، بلکہ علم اور عدل، جہل اور ظلم نہیں. لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ مسلمان کا دفاع اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ اہل بدعت کے بارے میں نہیں، اہل بدعت کے بارے میں نہیں. یہ نہیں کہ آپ ایک انسان جس نے امت کو گمراہ کیا ہو، عقیدے کا بگاڑ اور اسی طرح سے ہر اعتبار سے لوگوں کو بد اخلاقی میں مبتلا کیا ہو، اگر کوئی ایسا آدمی ہے، اب آپ کہیں کہ نہیں بھائی اس کے بارے میں برا مت بولو. کوئی آدمی کہے کہ وہ آدمی صحیح نہیں، اس کے پاس مت جاؤ، اس کی مجلس میں مت بیٹھو، وہ گمراہ ہے، وہ لوگوں کو غلط باتیں سکھاتا ہے، اس کے عقیدے میں خرابی ہے، اور وہ قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے، حدیثوں کے غلط معنی بتاتا ہے، اس کے منہج میں بگاڑ ہے. اب اگر کوئی ایسا کرنے لگے تو دوسرا آدمی اس کو روک دے، نہیں ایسا مت بولو، وہ مسلمان ہے، مسلمان کی عزت بہت محترم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اہل خیر ہیں. آپ نے سنا امام الطحاوی کا قول. لیکن جو انسان امت کے لیے ضرر پیدا کرتا ہے، ایسا انسان جو امت کو گمراہ کرتا ہے، یا ایسا انسان جو امت کے لیے نقصان پیدا کرتا ہے مادی اعتبار سے ہی، ایسے انسان کے سے لوگوں کو خبردار کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. یا کوئی آدمی دیکھے کہ کوئی آدمی گھر گھر چوری کرتے پھر رہا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بولنے لگے بھائی وہ آدمی اچھا نہیں ہے، آپ خیال رکھیے، آپ کی مسجد میں دکھتا ہے، آپ کے بازار میں گھروں میں دکھتا ہے، تو دیکھو غلط ہے آدمی. یا کوئی آدمی ایسا ہے جو دہشت گردی والا ہے، اب کوئی آدمی لوگوں کو بھڑکاتا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ الگ سے بیٹھ کے لوگوں کو غلط راستے پر لے جاتا ہے، اور آپ خاموش ہیں. کوئی آدمی اس کے بارے میں بولنے لگے کہ نہیں بھائی مسلمان ہے، اس کی عزت آپ کیوں خراب کرتے ہو؟ نہیں، چاہے دینی نقصان ہو یا دنیوی نقصان، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار کریں. اس بارے میں یہ قانون نہیں کہ مسلمان کا دفاع کیا جائے، بشرطے کہ یہ ضروری ہو. یہ نہیں کہ آپ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کھودنے کریدنے لگیں. جو معاملہ امت سے جڑا ہے اس میں اس کی جو برائی ہے اس پر آپ گفتگو کریں. تو یہ بھی ضروری ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے ضمن میں، کہتے ہیں ففی هذا الحديث الحث على الرد عن ارض اخیک. اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اور ترغیب ہے کہ اپنے بھائی کی عزت پر آنچ آئے تو اسے اس کا دفاع کرنا چاہیے. وهذا يحتاج الى تفصیل، لیکن اس میں کچھ تفصیل بھی ہے جو یاد رکھنا ضروری ہے. فانه اذا كان الرجل الذي جعل الناس يتحدثون به، کہ اگر آدمی ایسا ہو جس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں، وہ ایسا ہو کیسا ہو، صاحب بدعت او صاحب فکر منحرف، اگر وہ بدعتی ہو یا منحرف فکر کا حامل ہو، غلط آئیڈیالوجی والا ہو، تو کہتے ہیں وذکر فی المجلس فلا ترد عنہ، اگر اس کی برائی کا ذکر مجلس میں آتا ہے تو تم اس کو ڈیفینڈ مت کرو. ایک گمراہ آدمی اگر اس کا تذکرہ کوئی کرتا ہے اور اس کی گمراہی بتاتا ہے تو اس کا تذکرہ ہونے دو، اس کو روکو مت، اس کو ڈیفینڈ مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اگر آپ نے اس کا دفاع کیا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ صحیح آدمی ہے، اور پھر اس سے عقیدہ، اس سے علم، اس سے منہج اور سب کچھ لیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے بعد بھی دوسروں کو گمراہ کریں گے، اس تک لے جانے والے بنیں گے. تو اہل بدعت کا رد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ان کا ڈیفینڈ کیا جائے اگر کوئی ان پہ رد کر رہا ہے تو. یہی جہالت ہے موجودہ دور میں. بہت سارے لوگ اگر جب کوئی عالم علمی شخصیت ہے اگر کہے کہ فلاں گمراہ ہے، لوگوں کو متنبع کرے، خبردار کرے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کرنا چاہیے، اور کسی کی عزت نہیں یہ کرنا چاہیے، کسی پر تہمت نہیں لگانا چاہیے، کسی کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر انسان ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہی آدمی جب اس کی جگہ اگر زمین کھا جائے
پورے گاؤں میں وہ بولنا شروع کر دے گا۔ ذاتی نقصان جب تک نہیں ہوتا تب تک کہ انسان جاگتا نہیں ہے۔ تو بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن واقعی حق پر جمنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین کا نقصان آپ کے نقصان سے بڑا ہے۔ آپ کی جائیداد کوئی کھا جاتا ہے، برا ہے، لیکن جو آدمی دین کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ پوری امت کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کے بارے میں خبردار کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ کو تکلیف صرف آپ کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے نہ ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر خرابی ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی، جن میں ایک بات یہ ہے کہ مسلمان کا دفاع کرنا چاہیے، اور کسی خاص طور سے سلف کے بارے میں، علماء کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، محدثین و فقہا کے بارے میں، پھر اس سے بڑھ کر صحابہ کے بارے میں، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہتا ہے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے، دفاعی بات کرنا چاہیے۔ اور یہ آگے ہوگا، ایسے دور میں ہم ہیں کہ جس میں میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور ہر آدمی کھڑا ہو کے کچھ نہ کچھ بولتا رہے گا، مسلمانوں میں سے بھی، غیر مسلمانوں میں سے بھی۔ غیر مسلم تو بولیں گے بولیں گے، مسلمانوں میں سے بھی بعض جہلا ائمہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں بولیں گے، اور غیر مسلمون میں سے تو اور بھی آگے بڑھیں گے، وہ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ علمی سطح پر دفاع کریں۔ علمی سطح یہ نہیں کہ ہر آدمی بولنے لگے، ٹھیک ہے اپنی اپنی مجلس کے دائرے میں آپ بول سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات دفاع کرنے والے خود علم والے نہیں ہوتے ہیں، وہ میڈیا میں آ کے ایسا دفاع کرتے ہیں کہ اور زیادہ نقصان کر دیتے ہیں۔ تو ایسے جو معاملات ہیں، خاص کر کے میڈیا میں آ کے بولنا، ویسے ہی آدمی بولنا چاہیے جس کے پاس اتنا گہرا علم ہے، اور وہ اتنا اچھا رد کر سکتا ہے کہ بالکل باطل ٹوٹ جائے، یہ نہیں کہ آپ ہی فریکچر ہو جائیں اس کو توڑنے میں۔ تو بعض اوقات باطل کا مقابلہ کرنے والا خود کمزور ہوتا ہے، اور وہ اس کا مقابلہ کر کے اس کو اور زیادہ اوور کانفیڈنٹ کر دیتا ہے، اس کو اور زیادہ طاقت دے دیتا ہے، اور لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں ہر آدمی کو نہیں بولنا چاہیے، انہی کو بولنا چاہیے جن کے پاس گہرا علم ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 11 ہم نے 10 اور 11 دیکھی، اب آگے بڑھ کے ہم حدیث نمبر 12 دیکھیں گے، جس میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه اخرجہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ صدقہ دینا انسان کے مال میں کمی نہیں پیدا کرتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تعالیٰ جب ایک بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کے معاف کرنے سے اس کی عزت کو بڑھاتا ہی ہے، اس کی عزت کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ جب بندہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، معاف کرتا ہے، اس نے بے عزتی کی، ستایا، اور اس نے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر عزت کو بڑھاتا ہی ہے، گھٹاتا نہیں۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ، اور جو بھی بندہ اللہ کی خاطر تواضع، ہیوملٹی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ تو معاف کرنے والے کی عزت بڑھتی ہے، اور جھکنے والا اونچا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ آئیے ہم تینوں باتیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھا قرض؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں اور کئی گنا کر کے اس کو لوٹائے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، یہ اللہ ہی ہے جو تنگی
اور وسعت پیدا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو تنگ کر دیتا ہے رزق کو، اور اللہ ہی ہے جو اس کو وسیع کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، حلال مال میں سے اچھی نیت کے ساتھ میں اچھے سلیقے سے قرض دے، اللہ کو قرض دے، اللہ کے دین کے لیے اللہ کی بتائی ہوئی راہوں میں خرچ کرے۔ اس کو قرض کیوں کہا گیا؟ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، اس کو قرض اس لیے کہا گیا، قرض کے مشابہ اس کو قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرض آدمی کسی کو دیتا ہے تو واپس اس کا حق ہوتا ہے کہ لے، اسی طرح سے اس کو یقینی طور پر ملتا ہے واپس۔ تو جو آدمی دنیا میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرض کی طرح لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا۔ لیکن لوٹائے گا کیسا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے لوٹائے گا، جتنا لیا تھا اتنا ہی نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کے 700 بلکہ کئی گنا اور بڑھا کے اس کو دے گا۔ تو یہاں پر جو کمی کا ذکر ہوا ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں، یہ مجموعی طور پر بات ہے کہ دینے سے گھٹتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اور بڑھا کے لوٹائے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھائے، اس کے لیے بڑھائے، دینے والے کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہت ہی شرف والا، عزت والا رزق ہے۔ تو یہاں پر بھی سورۃ الحدید میں آیت نمبر 11 میں اللہ نے بتایا کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں، بڑھاتا ہے، کئی گنا کر کے اس کا اجر دیتا ہے۔ تو ظاہر یہ کہ یہ اجر سے متعلق ہے۔ بظاہر حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے، آیتوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کا اجر دے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتصدق احد بتمرۃ من کسب طیب، جو بھی انسان حلال پاکیزہ کمائی میں سے کھجور کے برابر بھی، تمرتن ایک کھجور بھی اگر صدقہ کرے، حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے اللہ تعالیٰ اگر ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، الا اخذها اللہ بیمینہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں اس کا صدقہ لیتا ہے۔ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أَوْ قُلُوسَهُ، تمہارے بچڑے یا تمہارے جانور کو جیسا تم میں سے کوئی انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے پال پوس کے بڑا کرتا ہے، چھوٹا سا گائے کا، بیل کا، اونٹ کا بچہ تھا، اور اس کو چھوٹے سے بچے کو کھلا پلا کے پال کے سنبھال کے اس کی حفاظت کرتے ہوئے بڑا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے صدقے کو، جو چھوٹا صدقہ کیوں نہ ہو، کھجور کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے۔ حتی یکون مثل الجبل او اعظم، یہاں تک کہ وہ کھجور جیسا صدقہ جو ہوتا ہے اتنا چھوٹا، بڑھتے 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 کتنا ہو جاتا ہے، وہ پہاڑ یا اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الزکاة حدیث نمبر 1410، صحیح مسلم کتاب الزکاة حدیث نمبر 1014، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کر کے اپنے پاس اس کو کئی گنا کر کے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر بھی یا اس سے زیادہ اجر اس کو ملتا ہے۔ مال سود سے نہیں بلکہ زکوٰۃ سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو بھی تم، یعنی وما آتیتم من ربا، تم جو بھی سود دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مالوں میں بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے، پنپتا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، ہاں جو زکوٰۃ تم دیتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھاتے ہیں۔ یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 39 ہے، 39۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ سود سے مال بڑھتا نہیں، یہ دنیاوی بات کہی جا رہی، اخروی نہیں۔
بلکہ سود کے مال کے بڑھنے کے لیے تم دیتے ہو سود، ان کا مال بڑھتا ہی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اور جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ دیتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھاتے ہیں۔ بظاہر یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا میں بڑھتا ہے، اور حدیثیں بھی بتاتی ہیں کہ صدقے سے نہ صرف یہ کہ آخرت میں بڑا اجر ملتا ہے اور کئی گنا مل کے بن کے ملتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی بڑھتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، سورہ سبا آیت نمبر 39۔ جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، دین کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ کی بتائی ہوئی راہ میں خرچ کرتے ہو، وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتا ہے، واپس دے دیتا ہے، واپس کر کے تمہارے رزق میں بڑھا دیتا ہے۔ فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ دنیاوی وعدہ ہے، اور علماء نے کہا کہ یہ مشاہد ہے کہ انسان جب خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے اور غیب سے اس کو رزق دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے النفقات میں حدیث نمبر 5352، اور امام مسلم نے کتاب الزکاہ میں حدیث نمبر 993 پر 993 پر ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تو دنیا میں خیر کے کاموں میں لگا، میں تجھے اور دوں گا۔ تو انسان جب خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا مال گھٹتا نہیں۔ بظاہر اس وقت تو دکھائی دیتا ہے کہ بھائی میرے پاس 1000 تھے تو ابھی میں 100 دیا تو میرے پاس 900 رہ گئے، دکھنے میں دکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جب لوٹاتا ہے تو بڑھ کے اس کے پاس آتا ہے، تو گھٹا نہیں نا۔ جیسے تجارت میں لگا کے بڑھا کے لیتا ہے تو گھٹا بولتا اس کو نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے جب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی واپس بڑھا کے اس کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر دن جس میں اللہ کے بندے صبح کرتے ہیں، الا ملکان ینزلان، تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا، ایک فرشتہ ندا لگا کے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو اس کا بدل دے، جو اس کا خرچ ہوا نکل گیا اس کی تھیلی میں سے، جیب میں سے مال، اے اللہ اس کے بدلے اور اس کو دوسرا مال دے۔ اعطی منفقا خلفا، خلف اس کے بعد ملنے والی چیز۔ ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا، دوسرا فرشتہ کیا پکارتا ہے؟ دعا کرتا ہے اے اللہ مال کو حقدار سے روک کے رکھنے والے، مال کو روک رکھنے والے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو تباہ کر۔ ظاہر بات ہے روک کے رکھنا کس سے؟ جس کی نصرت کرنا، جس پر خرچ کرنا واجب ہو، اس لیے کہ وعید نوافل میں نہیں ہوتی ہے، فرائض میں ہوتی ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ اے اللہ مال کو حقدار سے روک کے رکھنے والے کے مال کو کیا کر؟ تلف کر، اس کو برباد کر۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1442، اور صحیح مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1010 اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں انسان کو خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے بدل ملتا ہے، فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بھی کہی اور حدیث قدسی میں بھی کہی ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کیوں ابن حجر نے حدیث ذکر کی، تاکہ انسان میں انفاق کا مزاج بنے، کہ ایک انسان نیک ہے، اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر لوگوں پر خرچ کرنے کا مزاج ہو، کنجوس نہیں ہو۔ ہم برے اخلاق میں دیکھ چکے ہیں کنجوسی کتنی بڑی برائی ہے اور کتنی دور تک وہ لے جاتی ہے، لیکن سخاوت، لوگوں کے کام آنا، اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرنا، یہ اعلیٰ انسان کی خوبی ہے، اس کی صفات میں سے ہے۔
اور سخاوت اور بہادری دونوں ایسے ہوتے ہیں، دونوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سخی آدمی بہادر ہوتا ہے، بہادر آدمی سخی ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تو سخاوت ایک بہت ہی بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیے خرچ کرنے والے بنی لوگوں کے اوپر جن کی ذمہ داری آپ پر ہے، ہاتھ کھولیے، آپ کے اندر قوت پیدا ہوگی، اندر سے بہادری محسوس ہوگی۔ سخی آدمی بہادر ہوتا ہے، کنجوس بزدل ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے، اور تجربہ کر کے بھی آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات حدیث میں کیا ہے؟ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، عزت گھٹاتا نہیں بلکہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ یہ خاص اسی لیے بھی کہا گیا کہ ایک آدمی بعض اوقات سوچتا ہے کہ میں جب تک کہ بدلہ نہیں لوں گا میں مضبوط اور قوی ثابت نہیں ہوں گا۔ اگر میں نے معاف کر دیا تو لوگ سمجھیں گے بزدل اس لیے معاف کر دیا، بدلہ نہیں لے سکتا تھا اس لیے معاف کر دیا، اور وہ اپنی عزت کو کم ہوتا دیکھ کر معاف نہیں کرتا۔ لیکن حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، عقل میں جو بات آ رہی ہے وہ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب ایک انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے جو اس کی جان و مال کو یا اس کی عزت کو خصوصاً نقصان پہنچائے، جب وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس کی عزت کے بڑھنے کا۔ ظاہری اسباب چاہے اس کے خلاف دکھائی دیتے ہوں، لیکن ان الامر من ها ہنا، فیصلہ اوپر سے آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عزت کے فیصلے اس کے لیے ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر عفو کے معنی کیا ہے؟ معاف کرنا ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں معاف کرنا ہے کیا؟ معاف کرنا یہ ہے، اس تعلق سے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ الجوہری کہتے ہیں یقال عفوت عن ذنبه یا عفوت عن ذنبه اذا ترکته ولم تعاقب، کہتے ہیں کہ تو نے کسی کے گناہ کے ساتھ گناہ کے معاملے میں عفو کا معاملہ کیا، تو نے کسی کے گناہ پر غلطی پر اس کے ساتھ عفو کا معاملہ کیا، اذا ترکتہ ولم تعاقب، جب تو اسے چھوڑ دیں اور سزا نہ دے۔ یعنی معاف کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی غلطی کرنے والے، نقصان پہنچانے والے، تکلیف دینے والے کو انسان چھوڑ دیں اور اس کو اس کی غلطی پر سزا نہ دے۔ سزا نہ دینا معافی ہے، اس کو یاد رکھیے، سزا نہ دینا، چھوڑ دینا معافی ہے۔ اسی طرح سے خلیل کہتے ہیں، یہ سب عربی زبان کے ماہرین ہیں، وَكُلُّ مَنِ اسْتَحَقَّ عُقُوبَةً فَتَرَكْتَهُ فَقَدْ عَفَوْتَ عَنْهُ، ہر وہ انسان جو سزا کا مستحق ہو چکا تھا، سزا کا حقدار ہو گیا تھا، پھر تو نے اسے چھوڑ دیا، فَقَدْ عَفَوْتَ عَنْهُ، تو نے اس کو اگر چھوڑ دیا، سزا نہیں دی جبکہ وہ مستحق تھا سزا کا، تو نے اس کے ساتھ عفو کا معاملہ کیا، ایسا کہا جاتا ہے۔ تو عفو کا مطلب ہوتا ہے سزا نہیں دینا، چھوڑ دینا، اس میں ترک کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مقایس اللغہ میں یہ بات موجود ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں یعنی عفو کا لفظ بھی آتا ہے اور مغفرت کا لفظ بھی آتا ہے، کیا دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں الگ ہیں؟ دونوں الگ ہیں۔ ابو ہلال العسکری کہتے ہیں الفرق بین العفو والمغفرت، معاف کرنا الگ ہے، مغفرت کرنا الگ ہے۔ کہتے ہیں الفرق بین العفو والمغفرت قد فرق بینہما بان العفو ترک العقاب علی الذنب، اس میں دونوں میں فرق کیا گیا ہے اس طور پر کہ عفو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سزا نہیں دینا اس کے گناہ پر، اس کی غلطی پر، بس سزا نہیں دینا، یہ عفو ہے۔ والمغفرت تغطیۃ الذنب بایجاب المثوبہ، مغفرت کرنا یہ ہے کہ کسی انسان کے گناہ کو ڈھانپ دیا جائے اور اس کو ثواب دیا جائے، اس کو انعام دیا جائے۔ تو اب مغفرت میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کے گناہ کو معاف تو اپنے آپ آ گیا، بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے ہیں، اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے، اس کو عام نہ کیا جائے، کیونکہ غفرہ کا معنی ہی جو ہے ڈھانپنے کے ہوتے ہیں، اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے مغفر۔ مغفر ہیلمٹ کو بولتے ہیں اس لیے کہ وہ سر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو مغفرت کیا ہے؟ کسی کے گناہ کو ڈھانپ دینا، پردہ پوشی کرنا اس کی، اور
بِإِيجَابِ الْمَثُوبَةِ، اور اس کو ثواب یقینی طور پر دینا۔ تو ظاہر بات ہے کہ عفو کا معاملہ الگ ہے اور مغفرت کا معاملہ الگ ہے۔ کفار و مشرکین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ عفو کا ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ درگزر کا معاملہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کے ساتھ درگزر کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک کفر کرنے والا بھی گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے، دنیا میں سزا نہیں دیتا اس کو، لیکن کیا اس کو ثواب بھی دیتا ہے معاف کر کے؟ نہیں۔ یہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب کسی کی مغفرت ہوئی کا مطلب وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں، کوئی گناہ گار تھا، بہت گناہ گار تھا، ایک فاحشہ عورت، اب وہ گئی جنگل میں، گئی بیابان میں، گئی، دیکھا کہ کتا ہے، پانی کی وجہ سے پریشان ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اس کو۔ اب اس عورت نے دیکھا کہ پریشان ہے کتا جانور، پیاسا ہے، اس نے کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلایا۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو کیا مطلب خالی جہنم میں نہیں جائے گی، باہر بیٹھی رہے گی؟ یا اس کا گناہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دینے کا ارادہ ترک کر دیا، اس کو سزا نہیں ہوگی، بس اتنا ہی ہے؟ نہیں۔ مغفرت کا لفظ جب جہاں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سے درگزر کرے گا، اللہ اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو انعام بھی دے گا، یعنی وہ جنت میں جائے گا۔ تو مغفرت ہونا یہ اپنے آپ جنت میں جانا ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ ہاں، انسان کے لیے مغفرت کا لفظ اگر آتا ہے تو معاف کر دینا، پردہ پوشی کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ معجم الفروق اللغویہ میں یہ بات ابو ہلال العسکری نے کہی، اس میں مختلف الفاظ جو ایک جیسے ہوتے ہیں اس میں کیا کیا فرق ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں سے سارے الفاظ کو عربی کے جمع کیا ہے۔ عفو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن الاثیر رحم اللہ فرماتے ہیں، یعنی عفو کرنا کتنی بڑی چیز ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ عفو کا معاملہ کریں، ان کی غلطی پر ان کو سزا نہ دیں۔ یہ وہ صفت ہے جو خود اللہ تعالیٰ کی بھی صفات میں سے ہے، عفو کا معاملہ کرنا، درگزر کرنا، سزا نہیں دینا غلطی کے باوجود، جبکہ مستحق ہو چکا ہے پھر بھی اس کو چھوڑے رکھنا۔ ابن اثیر رحم اللہ فرماتے ہیں، فی اسماء اللہ تعالی العفو، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العفو بھی ہے۔ یہ واو کی تشدید کے ساتھ ہے، العفو، عفون، وہو فعول من العفو، یہ فعول کے وزن پر ہے، عفو سے بنا ہوا ہے۔ وہو التجاوز عن الذنب وترک العقاب علیہ، کسی کے گناہ سے درگزر کرنا اور اس کو سزا نہ دینا ہے۔ وَأَصْلُهُ الْمَحْوُ وَالطَّمْسُ، کہتے اس کی اصل کیا ہے؟ مٹا دینا، اور یعنی کسی کے جیسے کچھ لکھا ہوا اس کو مٹا دیا، یا کپڑے پر سے نقوش ہے اس کو زائل کر دیا۔ تو عفو کا معنی ہے مٹانا اور زائل کرنا، اس کو مٹا دینا۔ تو کسی انسان کا گناہ ہو، اللہ اس کو مٹا دے اور اس کو سزا نہ دے، یہ عفو ہے۔ نام اعمال سے گناہ مٹا دیا جائے اور اللہ کی طرف سے اس کو سزا نہ ہو، یہ عفو ہے۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ تو بتائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو اس رات میں کیا کہوں، بطور دعا کیا کلمات کہوں؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یوں کہے، اے اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، میرے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کر دے۔ تو انسان جب عبادت کرتا ہے لیلۃ القدر میں، تو اس میں گھمنڈ پیدا ہونے کی بجائے اس کی نفسیات کیسی ہونی چاہیے کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں بہت بڑا کام نہیں کیا تیری عبادت کر کے لیلۃ القدر میں، میرے بہت سارے پاپ ہیں، میرے بہت سارے گناہ ہیں، اللہ میری پکڑ نہ کرا۔ یعنی یہاں پر مزاج اس کا یہ ہو کہ اتنی عاجزی اس میں ہو کہ اس کی نگاہ اپنے گناہوں پر ہو، اس عبادت پر نہ ہو جو اس رات میں اس نے کی ہے، بلکہ وہ اپنے پچھلے گناہوں کو سوچ کے ڈر رہا ہو کہ میں اس لائق ہوں کہ میرے اوپر سزا آنی چاہیے، لیکن میں عبادت کر کے بہت بڑا زبردست نہیں بن گیا، بلکہ میرے کتنے سارے گناہ ہیں وہ باقی ہیں، اللہ چاہے تو میری پکڑ کر سکتا ہے،
تو وہ عبادت کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ حکمت علماء نے بتائی اس دعا کی، کہ آدمی کہے گا کہ اب بس اللہ سزا مت دے، کیوں مانگا؟ اس سے بڑا بھی تو مانگ سکتے تھے، جنت بھی مانگ سکتے تھے، اور کیا نہیں مانگ سکتے تھے۔ یہ کیوں؟ کہ اس اعتبار سے کہ اس رات عبادت کر کے انسان میں اکڑ اور گھمنڈ پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی نگاہ اپنی غلطیوں پر ہونا چاہیے، اللہ سے وہ درگزر مانگے۔ امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4423، حدیث صحیح ہے۔ علامہ صنعانی کہتے ہیں اس حدیث میں فی قولہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث میں، اس قول میں، فیہ حث علی العفو عن المسیء، برائی آپ کے ساتھ کسی نے کی ہے، چاہے وہ گھر کا ہو باہر کا ہو، اگر اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، آپ کے جسم کو، آپ کے مال کو یا آپ کی عزت کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، تو اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں، ہم اسے معاف کریں، اسے سزا نہ دیں، اس سے بدلہ نہ لیں۔ وعدم مجازاته على اساءته وان كانت جائزہ، اور اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم اس کی برائی پر اس کو ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ نہ کریں اگرچہ جائز ہے۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، انتقام اسلام میں کیا ہے؟ جائز ہے، ہاں اس سے زیادہ بدلہ لینا جائز نہیں، وہ ظلم ہے۔ تو اگرچہ انتقام جائز ہے، لیکن اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ انتقام لینے سے بہتر ہے کہ معاف کر دو۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ انتقام لینے سے بہتر کیا ہے؟ معاف کر دو، اور بتایا گیا ہے کہ اس سے عزت تمہاری کم نہیں ہوگی، اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا۔ بدلہ لے کر بڑا بننے کی بجائے معاف کر دو، تم چھوٹے نہیں بنو گے معاف کرنے سے۔ بعض اوقات آدمی سوچتا میں کیوں معاف کروں، میں تو بدلہ لے کے رہوں گا، میں تو اس کو چھوٹا دکھا کے رہوں گا۔ کہا کہ معاف کر دو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، مزید باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں مزید معافی کے تعلق سے کیا آیا ہے، اور آخری حصہ اس کا جو رہ گیا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا، انشاءاللہ ہم اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اصل میں شیخ محترم شیخ مصطفیٰ موجود نہیں ہے۔ میں اعلان کرنا چاہ رہا تھا کہ اگلے 2 ہفتے، جس طرح میں چیٹ میں میسج بھیج چکا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے 2 ہفتے 12 اگست اور 19 اگست کو وقت ٹائمنگ اس طرح ہوگی کہ سعودی عرب کے مطابق 5 بجے شروع ہوگا اور 6:15 بجے ختم ہوگا، اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7:30 بجے شروع ہوگا اور 8:45 بجے یعنی 8:45 پر ختم ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔